صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج سیٹرڈے میں مشعل رمضان میں جو ہمارا موضوع ہے، جو سلسلہ گفتگو ہے، وہ ہے قرآن ضیافت رمضان۔ اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور پچھلے ہفتے جو آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ تمام ویور سے ایک ریکویسٹ کی تھی، اور کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی ویڈیو بھیجیں کہ رمضان میں آپ کے بچے کتنا انوالو ہیں اور کس طریقے سے ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کلام الہی سے کس طریقے سے کنیکٹ ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے ہم نے رضوی فیملی کی ویڈیو دکھائی تھی کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ایک رمضان کے لیے ایک بہت ہی بہترین کارنر بنا کے اور وہاں پر کلام الہی کی تلاوت اور اس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا۔ اس ہفتے بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، وہ بھی لنڈن ہی سے ہے۔ مجھے لگتا ہے لنڈن کے پیرنٹس زیادہ ایکٹیو ہیں ان حوالوں سے، تو لنڈن سے ہے، نقوی فیملی ہے، اور ان کے بچوں نے بھی اپنی ویڈیو بنا کر بھیجی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے گھر میں ماہ رمضان کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا ہے۔ تو آئیے ہم چل کے ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گی کنٹرول روم میں کہ ان کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی یا مظہر العجائب، تجھ دعاؤنا لکا فی النوائب، کل ہم وغم سے ینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، مدد مدد یا حسین۔ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، اور مصطفیٰ والمرتضی وابناہما الفاطمہ، لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو بھیجی ہے۔ میں بہت تھینکفل ہوں نقوی فیملی کی کہ جنہوں نے ایفرٹ ڈالا اور اپنے بچوں کو اس کے لیے پریپیئر کیا۔ اور آپ نے اس ویڈیو میں جن بچوں کو دیکھا وہ عمار نقوی، نورہ نقوی اور لٹل اینجل محسن نقوی کہ جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور یہ ویڈیو ہمیں بھیجی ہے۔ خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کے والدین کو کہ جو اتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا جو انوالومنٹ ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماہ رمضان کی عبادات اور ایفرٹس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ میں چاہوں گی کنٹرول روم میں کہ وہ مجھے یہ بکس کی طرف ذرا
کیمرہ کر دیں تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ بکس ہیں کہ جو کہ ہم نے ان مخصوص بچوں کے لیے سلیکٹ کی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو پوسٹ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو اس میں انوالو ہو رہا ہے وہ اپنے پوسٹل ایڈریس ہم کو بھیج دیں. اور یہ جو بکس ہیں یہ لیٹس لرن اباؤٹ دا ہولی قرآن, لیٹس لرن اباؤٹ دا 12 امام اینڈ لیٹس لرن اباؤٹ امام حسن علیہ السلام. یہ 3 ٹاپک ہیں بکس کے جو ہم بچوں کو گفٹ کریں گے. اس کے علاوہ پیرنٹس کے لیے بھی ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعائیں کہ جو اولاد اور والدین کے حق میں ہیں وہ بھی ایک بکلیٹ ہے, وہ بھی ہم پیرنٹس کو گفٹ کریں گے. اور بچوں کے لیے ہم انشاءاللہ چاکلیٹ بھی ان کو ہم سینڈ کریں گے تاکہ ظاہر ہے کہ خوشی کی بات ہے تو کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے. تو میں اگین پھر پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس میں حصہ لیں اور اپنی گھر میں ویڈیو بنا کر ہم کو بھیجیے. اور آپ دیکھیں اسکرین پہ ہم واٹس ایپ نمبر ہے اور آپ لوگوں کو بھیجنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی. اور میں نمبر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں 07841664300 07841664300. تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس نمبر پہ جو ہے وہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو میرا پرسنل نمبر معلوم ہے جو کہ میں آن اسکرین نہیں کہنا چاہ رہی ہوں تو وہ لوگ مجھے جو ہے میرے موبائل پہ بھی ویڈیو بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس ماہ رمضان میں ان ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. جی ناظرین, تو ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں. جیسے کہ موضوع کا عنوان ہے قرآن ضیافت رمضان. یہ وہ بابرکت مہینہ جو قرآن کی بہار ہے ہم مسلسل سن رہے ہیں, اور بڑے ہی بدقسمت ہوگا وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بالخصوص کلام الہی کی طرف متوجہ نہ ہو. وہ کتاب اللہ کے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی آنریبل ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کو لائق گفتگو جانا, کہ اس نے ہمیں مخاطب کیا اپنے کتاب الہی کے ذریعے سے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور ہم کو اس کو ویلیو کرنا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے کہ کلام الہی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے گفتگو فرما رہا ہے اور ہم اس پر توجہ نہ دیں, اس کو کی طرف متوجہ نہ ہوں. تو یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی. اس میں صرف اور صرف ہمارا خسارہ ہے کہ ہم اس کی گفتگو, اس کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. الحمدللہ ماہ رمضان میں ہم جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ کلام الہی کی طرف جب ہم متوجہ ہوں اور اس کو پڑھیں, اس کی قرأت کریں, تو نہ فقط اس کی تلاوت کریں بلکہ اس میں جو پیغام ہے, جو درس اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رہنمائی ہماری کر رہا ہے, جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے, اس میسیج کو ہم درک کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور جو کہ ہمارے فائدے میں ہے. دین و دنیا میں کامیابی کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نصیحتوں کو, ان ہدایتوں کو سمجھنا ہوگا, انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اس کلام کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. جب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہوگا اور ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس کتاب کی رہنمائی کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو کامیابی تک نہیں لے جا سکتے, ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے, ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. تو جب ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے تو ہم اس کو ویلیو کریں گے, اس کی قدر کریں گے, اس کے ایچ اینڈ ایوری میسیج کو ہم درک کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, جذب کریں گے اپنے اندر, اور پھر اس گائیڈ لائن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں گے. تو ضروری ہے کہ کتاب اللہ میں کو سمجھنا, اس کو جاننا,
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب کے جس کا ذکر اپنے کلام الہی میں تقریباً لفظ کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 45 مقامات پہ اس لفظ کتاب کو استعمال کیا ہے. بک یعنی بک آف نالج، کہ جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ تمام نکات، وہ تمام علوم یکجا ہیں کہ جو اس کی زندگی میں، چاہے اس کی یہاں کی زندگی ہو یا ابدی زندگی ہو، انسان کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ مخلوق خدا میں تمام مخلوق کو فنا ہے، تمام مخلوق کو فنا ہے، مگر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ روح سے خلق کیا ہے لہٰذا روح کو فنا نہیں ہے. تو ہماری جو لائف ہے وہ کنٹینیوس ہے. اس دنیا کی بہت ہی شارٹ ٹرم لائف ہے، مگر اس آخرت کی بہت طولانی زندگی ہے. لہٰذا اتنی لمبی حیات کے لیے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے ڈیوریشن کتنا ہے، کتنی طولانی ہماری حیات ہے، اور کلام الہی روح انسانی کو ابدی قرار دیتا ہے کہ فار ایور. تو ظاہر ہے کہ اتنی طولانی زندگی کے لیے بغیر گائیڈنس کے، بغیر رہنمائی کے ہمارے لیے یہ زندگی گزارنا ناممکن ہے. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام الہی کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں وہ گائیڈ لائن دی ہے، وہ رہنمائی کی ہے ہماری کہ ہم کس طریقے سے اس طولانی زندگی کو بسر کریں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، ہم فلاح پا جائیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس گائیڈ بک کو مختلف طریقوں سے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور کلام الہی میں جتنے بھی اس کتاب کے، اس علم خدا کے جتنے بھی نام ہیں، ان نام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کا تعارف کروایا ہے، تاکہ تم دیکھو ایچ اینڈ ایوری ٹائٹل آف قرآن جو ہے وہ تمہیں کس طریقے سے، کس رخ سے تمہیں گائیڈ کرتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ قرآن کے ان ناموں کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جن ناموں سے اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا، تاکہ اس کتاب کے نزول کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ الکتاب لفظ سے اپنے کلام کا تعارف کروایا، 45 مقامات پہ کلام الہی میں لفظ الکتاب استعمال ہوا. اس کے بعد کلام اللہ کہہ کر اپنے کتاب کا تعارف کروایا، اور یہ 3 جگہ پر کلام الہی میں، سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ اور سورہ فتح میں کلام اللہ کہہ کر اپنی اس کتاب کا تعارف کروایا. پھر القرآن لفظ القرآن جو ہے وہ قرآن مجید میں 50 مقامات پر مینشن کیا گیا، اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا جو زبان عربی میں ہے، تاکہ تم عقل سے، وزڈم سے، جو ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تم اس سے کام لو اور عقل کے ذریعے سے اس کلام الہی کو درک کرو اور سمجھو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کو جو ہے وہ کبھی بیان کے لفظ سے، بیان و تبیان کے لفظ سے جو ہے وہ تعارف کرواتا ہے، جیسے کہ سورہ نحل میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا كُلِّ شَيْءٍ، یعنی کہ یہ اتنی جامع اور مکمل کتاب ہے کہ جس میں پورے کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکجا کر دیے ہیں. یعنی کہ یہ وہ بک آف نالج ہے کہ جو تمہیں ہر مرحلے پر، ہر منزل پر، ہر علم، ہر سبجیکٹ کے حوالے سے تمہاری رہنمائی کرے گی. اتنی جامع کتاب ہے، اتنی کمپریہنسو کتاب ہے یہ، کہ جس میں ہر طرح کے علوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کتاب کو فرقان کہہ کے متعارف کروا رہا ہے. فرقان یعنی وہ پیمانہ کہ جو کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے.
سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا ہے، شر اور خیر میں تمیز کرنے والا ہے۔ یعنی اس فرقان کے ذریعے سے بہت ہی واضح طریقے سے تمہیں دو راستے جدا جدا نظر آئیں گے، ایک راستہ جو حق کی طرف تم کو لے کر جائے گا، جو خیر کی طرف تم کو لے کر جائے گا، اور ایک راستہ جو کہ شر کا راستہ ہے اور بدی کا راستہ ہے اور باطل کا راستہ ہے۔ یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ان دونوں راستوں کا تعارف کروایا اور پھر فرمایا کہ حق کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لہٰذا راہ حق صرف ایک ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ اور جو شر کے راستے ہیں وہ بے شمار ہیں، کیونکہ طاغوت اور ناخدا بے شمار ہیں، لہٰذا شر کے راستے بے شمار ہیں۔ تو عقل انسانی کس راستے کا انتخاب کرے گی؟ ظاہر ہے کہ اس راستے کا انتخاب کرے گی جو اس کو اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ تو فرقان کے لفظ کے ساتھ اپنے کلام الہی کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کی طرف متوجہ کیا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو تمہیں بہت ہی واضح طریقے سے رائٹ اور رانگ حوالے سے گائیڈ کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور بے شمار، چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے میں ایک ایک ہی سورے کو کوٹ کر رہی ہوں، بے شمار سوروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام الہی کو نور کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ نور، لفظ نور سے اس کا تعارف کروایا ہے کہ نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے جو تمام ظلمتوں اور تاریکیوں پر چھا جاتی ہے۔ نور کے اندر وہ صلاحیت ہے، تاریکی میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ نور اگر اس کے سامنے ہو تو وہ تاریکی کو اپنی حاوی کر سکے، مگر نور میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر نور تاریکی کے مقابلے پر آ جائے تو پوری تاریکی کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے کلام کو نور کہہ کے تعارف کروایا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ہدا کہہ کے تعارف کرایا، ہدن للناس، کہ تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، مگر پھر کنڈیشن بتاتی کہ ہدایت سب انسانیت کے لیے ہے، مگر اس سے صرف اور صرف وہی فائدہ اٹھائیں گے، وہی لیسن لیں گے کہ جو کہ تقوی کی منزل ہو، ہدی للمتقین۔ اس سے صرف اور صرف اس سے کسب کریں گے وہی لوگ جو صاحبان تقوی ہوں گے، جن کے اندر خوف ہوگا۔ کس بات کا خوف ہوگا؟ کیونکہ جب ان کو حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی، شر اور خیر کی تمیز ہو جائے گی، تو پھر ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا کہ کہیں شر ان پر حاوی نہ ہو جائے۔ اور جہاں انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ شر ان پہ حاوی نہ ہو جائے، بدی ان پر حاوی نہ ہو جائے، شیطان ان پر حاوی نہ ہو جائے، نفس امارہ ان پر حاوی نہ ہو جائے، بس یہی کیفیت صاحبان متقین کی ہے۔ تقوی کی یہی صفت ہے کہ جہاں وہ ریئلائز کر لے کہ اس کو پہچان ہو جائے خیر و شر کی، اور پھر وہ گناہ سے اور شر سے ڈرنے لگے۔ اور جب وہ گناہ اور شر سے ڈرے گا تو فطرتاً انسان کی فطرت کیا ہے؟ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اور وہ فوراً اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرنے والی شے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ نور ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں، جن کے اندر خوف ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا احساس کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں گناہوں سے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کو ذکر کہہ کر متعارف کروایا ہے، اِنَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ جو کتاب الہی ہے یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، یعنی کہ پورے کائنات
کے لیے ضروری ہے کہ یاد الہی سے غافل نہ ہو، اپنے کریٹر سے غافل نہ ہو. یعنی کہ ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے والے کے معنی میں آتا ہے ذکر، کہ کبھی بھی اپنے کریٹر سے غافل نہ ہو، ہمیشہ آل دا ٹائم اپنے رب کے وجود کا جو ہے اس کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں کہ وہ رب ہے کہ جس کی ہمہ وقت نگاہ ہماری طرف ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو جہاں جہاں جائے، تو جہاں جہاں جاتا ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا اے بندے اگر تو بھی ذکر رب کے ذریعے سے یعنی کلام الہی کے ذریعے سے اس رب کی یاد سے اپنے دل کو منور رکھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی تو جو ہے وہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی گمراہی کی طرف راغب نہیں ہوگا. یاد الہی ہر وقت تجھے رائٹ ٹریک پر رکھے گی، سیدھے راستے پر رکھے گی، مسلسل تجھ کو گائیڈ کرتی رہے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اسی کتاب کا تعارف کرواتا ہے موعظہ کہہ کے. موعظہ کے معنی کیا ہے؟ نصیحت کے ہیں. یہ موعظۃ للمتقین کہ یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے اگین متقین کے لیے ہے. نصیحت سب کے لیے، مگر جو صاحبان تقوی ہیں، جن کے اندر بیداری ہے، جن کو احساس ہے، اپنی کامیابی کی طرف متوجہ ہیں، جو حق و باطل کی تمیز رکھتے ہیں، جو شر اور خیر کے بارے میں جانتے ہیں، کہ جن کے اندر اویئرنس ہے، تو وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر وقت ان کی جو توجہ ہے وہ نصیحت پر ہوگی، وہ گائیڈنس پہ ہوگی، وہ مسلسل اس طرف متوجہ ہوں گے کہ ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح راستے پر گامزن ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر اس راستے پہ کنٹینیوس ثبات قدمی کس طریقے سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر اس راستے پہ قائم نہیں ہیں تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جو ہمیں راہ مستقیم کی طرف لے کر جا سکتا ہے. تو یہاں پر موعظہ نصیحت ظاہر ہے کہ انسان ہر ایک کو نصیحت نہیں کر سکتا ہے. نصیحت صرف اسی پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ جو کہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو گائیڈ کیا جائے، اس کو مشورہ دیا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، وہی انسان جو ہے وہ اس نصیحت کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. ورنہ آپ دنیا میں آپ کسی کو بھی نصیحت کرتے رہیں، اگر اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کی نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر جب نصیحت کی بات کر رہا ہے، موعظے کی بات کر رہا ہے، تو متقین کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے کہ صاحبان تقوی کے اوپر ہی نصیحت کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اس کے بندوں کے لیے، مگر بشرطے کہ وہ اس نصیحت کو ویلیو کرتے ہوں، اس کی قدر و قیمت کو وہ جانتے ہوں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اسی کلام کو بشیر اور نذیر کہہ کے بھی متعارف کروا رہا ہے کہ یہ کتاب الہی جو ہے وہ بشارت بھی ہے اور نذارت بھی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بشارت کا بھی ذکر ہے اور نذارت کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ ہدایت کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے خوشخبری جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو آگے جانے کے لیے آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، اور جو نذارت ہے وہ آپ کو محتاط کرتی ہے. یعنی جس راہ پر آپ جا رہے ہیں اس راہ پر کس طریقے سے قدم بڑھانے چاہیے، پھونک پھونک کے قدم بڑھانے چاہیے. تو بشارت اور نذارت دونوں کو ساتھ میں، یعنی تنہا اگر بشارت ہوتی، کیونکہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اس کی مثال اس طریقے سے لیں، سورہ الحمد کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے معنی و مطالب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کی ابتدا جو ہے وہ بشارت سے کر رہا ہے، رحمان اور رحیم اور الحمدللہ رب العالمین
العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے کہ جو عالمین کا جو پرووائڈر ہے، وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو عطا کر رہا ہے، جس کی بلیسنگ، جس کی رحمت جو ہے وہ مسلسل شاور کر رہی ہے ہمارے اوپر. پوری کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سجایا ہوا ہے. اس دنیا کی نعمتوں کو بھی اس نے پوری دنیا میں سجایا، اور آخرت کی نعمتوں کی طرف بھی ہمیں بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے. تو یہ خوشخبری اگر فقط ہوتی تو اس سے انسان جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ فطرتاً انسان کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لاڈ اور پیار انسان کو جب ملتا ہے تو فطرتاً وہ اسپوائل ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، خود سر ہو جاتا ہے. فطرت انسانی ہے. آپ دیکھ لیے جو پیرنٹس اپنے بچوں کا بیجا لاڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی کائنڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ گریڈی ہو جاتے ہیں، ان میں حرص پیدا ہو جاتی ہے، سیلفش ہو جاتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کی صرف اور صرف اس کہنا چاہیے کہ اس کائنڈنس کی وجہ سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ فطرت انسانی ہے کہ وہ ایڈوانٹیج لیتا ہے اور وہ مطلب کہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اس محبت کو اور اس توجہ کو. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ہمارا کریٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ان پر صرف بلیسنگ کی ان کے ساتھ بات کی جائے گی، انعمت علیہم کی صرف بات کی جائے گی، تو پھر یہ خود سر ہو جائیں گے، پھر یہ اسپوائل ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے جو کہا، اللہ سے مانگا اور نبی کے ذریعے سے کہ اللہ سے کہو ہمیں یہ دے دیں، اللہ سے کہو ہمیں یہ دے دو، ہمیں کھانا آسمان سے آئے. آسمان سے کھانا آنے لگا. ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ جو انہوں نے کہا اللہ نے ان کی ہر بات کو پورا کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکرا پن کیا، ہے کہ نہیں؟ کہ نعمتیں آسمان سے آئی تھیں، کھانا پکانے کے کوئی وہ نہیں تھا، جھنجھٹ نہیں تھا، سب کچھ تھا آسمان سے ان کے لیے. تو عام آ رہے تھے، تو پھر ہم کو یہ نہیں چاہیے، تو پھر ہم کو وہ چاہیے، ہم اس سے فیڈ اپ ہو گئے، ہمیں کچھ اور چاہیے. یعنی کہ انسان کا کیا ہے، فطرت ہے کہ جب اس کو ملتا جائے نا تو پھر وہ چوزی ہو جائے، نخریلا ہو جاتا ہے گا، پھر وہ فس کرنے لگتا ہے، قدر نہیں اس کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے، لہٰذا اس نے بشارت کے ساتھ ساتھ نظارت کو بھی رکھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم کے ساتھ اس نے نظارت کو بھی رکھا، تاکہ انسان جو ہے ویلیو کرے اللہ کی بلیسنگ کو، کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. ایک نعمت میں ہزار نعمتیں. مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہے بھی تمام دنیا کے شجر جو ہیں، درخت جو ہیں، وہ قلم بن جائیں، اور تمام دنیا کا پانی، تمام سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں، تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت، کیونکہ اس ایک نعمت میں پوشیدہ ہزار نعمتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اتنا بلیسڈ اللہ میاں نے ہم لوگوں کو کیا ہوا ہے اپنی کائنڈنس سے، اپنی بشارت سے، اپنی خوشخبری سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہم پر رحمت کے بارش کی ہوئی ہے. لہٰذا انسان ظاہر ہے اتنی نعمتیں دیکھ کر تو وہ اسپوائل ہو جاتا ہے. اگر اس کو نظارت نہ کی جاتی، اس کو تنبیہ نہیں کی جاتی، اس کو ڈرایا نہ جاتا کہ ان نعمتوں کو جو تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں، وہ اس کا صحیح استعمال جو ہے، یعنی کہ سورہ دہر میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، کہ تم جو ہے وہ مطلب کہ بشارت اور نظارت کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بندے بنو یا کفران کرو. کیونکہ صرف بلیسنگ ہوتی تو انسان جو ہے وہ مطلب کہ اگر ہدایت یافتہ ہوتا تو شکر گزار ہوتا، ورنہ وہ کفران نعمت کرتا. اور موسٹلی ہم میں سے سب لوگ جو ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کفران کرتے ہیں. کس طریقے سے کفران کرتے ہیں؟ ان کا غلط استعمال،
جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا غلط استعمال جو ہے وہ کفران کہلاتا ہے، کہ انہوں نے ان نعمتوں کا کفران کیا، یعنی کہ انکار کیا۔ انکار کس صورت میں؟ کہ اس نے تو نعمت ہم پر بھیجی اور ہم نے اس کے غلط استعمال سے اس نعمت کو نقمت بنا دیا، یعنی اپنے لیے ہم نے اس کو نظارت کے اس پہ درجے پہ لیا، یعنی اپنے لیے ہم نے اس کو عذاب بنا دیا، اپنے لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ گناہ کے میں ہم نے اس نعمت کو گناہ کی صورت میں اختیار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظارت اور بشارت دونوں کے ذریعے سے کلام الہی کا تعارف کروایا کہ یہ بشیر بھی ہے اور یہ نذیر بھی ہے۔ اس کے بعد پھر فرما رہا ہے کہ یہ شفا ہے، یعنی کہ کلام الہی وہ میڈیسن ہے کہ جو انسان کو جس قسم کی بھی بیماری ہو، ہمارا جسم روح اور بدن جو ہے روح اور مادے سے مل کے مرکب ہوا ہے، بنا ہے، لہٰذا اس کلام الہی میں روح کا بھی علاج ہے اور جسم کا بھی علاج ہے۔ یہ شفا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کلام الہی سے استفادہ حاصل کرے اور اس میڈیسن کو یوز کرے اور اس کے اندر کوئی روحانی امراض پیدا ہو سکیں، یا وہ جسمانی امراض کی جن کی وجوہات ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم کو امراض میں مبتلا کرتا ہے، وہ فقط اس لیے تاکہ انسان جو کہ اللہ سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ لہٰذا جسمانی امراض جو ہیں وہ اللہ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے اور اپنے سے قریب کرنے کے لیے انسان کے اوپر جسمانی امراض کو مسلط کرتا ہے، مگر جو روحانی امراض ہیں اس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ انسان اپنی روح کو خود مریض کرتا ہے، اللہ روح کو مریض نہیں کرتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ قرب الہی میں ہے۔ روح ہمیشہ اس جسم میں قید ہو کر بھی وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ یہ جسم ہے کہ جس کو ہم جو ہیں وہ جسم کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کلام الہی کو اللہ نے شفا قرار دیا کہ جو کہ جسم اور روح دونوں کی بیماریوں کا علاج اس کلام الہی میں ہے، بشرطے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی کہ میں نے بہت ہی شارٹ کر کے ان خالی کچھ چیدہ ناموں کی طرف آپ لوگوں کو کی توجہ دلائی ہے، ورنہ تو کلام الہی کو بے شمار ناموں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں بیان کیا ہے، اور ایک نام جو کلام الہی کے تعارف کے لیے ہے وہ ہے حکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ کتاب کی جس میں تمام علوم موجود ہیں، اور یہ کتاب حکمت ہے۔ کتاب حکمت یعنی کہ یہ جو ہے وہ حق اور یقین کی اس پر ہے، یعنی اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ بغیر حکمت کے نہیں ہے، بغیر ریزن اور لاجک کے نہیں ہے۔ ہر گفتگو، ہر پوائنٹس، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری آیت جو ہے پر از حکمت ہے، ریزن اور لاجک کے ساتھ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، جو کچھ ہے حق اور یقین کی منزل پر ہے۔ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ہم سے گفتگو کیے ہیں، اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی گفتگو کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ، کتنے غور و خوض کے ساتھ، اور کتنا سیریسلی ہم اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو،
اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم تمام دنیا کے ہر طرح کے لوگوں کو قابل توجہ سمجھیں، ان کی بات کو سنیں، وہ جس طرح کی بات کریں، اچھی بری بات، غیبت، لغو بات، جو بھی وہ باتیں کریں، ہم سب کی باتیں تو سن لیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ مگر جب اللہ ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم پیٹھ موڑ لیں۔ کامن سینس ہے یہ، عقل اس کو گوارا کرتی ہے۔ ہماری جو شعور اور آگہی اگر ہمارے اندر ہے تو یہ بات ہم جو ہے ایکسیپٹ کریں گے کہ پورے زمانے کی فضول گفتگو کو ہم جو ہے توجہ سے سنیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا پر ہو، چاہے روبرو ہو، چاہے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، ہر ایک کی بات کو ہم سنیں گے، بڑی توجہ سے، بڑا غور کر کے ہم ان باتوں کو سنیں گے، جس سے ہمارا دور دور واسطہ بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں میں بھی ہمارا دھیان جو ہے لگا ہوگا کہ کچھ مس نہ کر جائیں، پوری گفتگو ہم جو ہے سن لیں۔ مگر جو گفتگو ہمارے فائدے کی ہے، جو ہمارے لیے ہے، ہمارا رب ہم سے کر رہا ہے کلام الہی کے ذریعے سے، وہ ہماری لیسٹ پرائرٹی ہے۔ اس کی طرف ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ فرصت ہے، اور نہ انٹرسٹ ہے، نہ دلچسپی ہے کہ ہم اس حکیم رب کی، اس کریم رب کی، اس صاحب عالم کی کے وجود سے تمام علوم شگافتہ ہو رہے ہیں، جو عین علم ہے، جو عین عدل ہے، جو عین حق ہے، ہم اس کی گفتگو کو جو ہے وہ سننے کے لیے اس طریقے سے انٹرسٹ نہیں شو کرتے ہیں، اس طریقے سے توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے، اس کی تمام گفتگو جو ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے بقا میں ہے، ہماری کامیابی میں ہے، ہماری فلاح میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کلام الہی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، ہمیں بقا دینا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اول سے آخر تک تمام گفتگو جو ہم کلام الہی میں کو اگر ہم انٹرسٹ اس میں شو کریں، یقین کریں کہ کمپیریزن نہیں ہے، دنیا کی کتابوں سے کمپیریزن کرنا توہین قرآن ہے، توہین قرآن ہے کہ ہم دنیاوی کتابوں سے اس کتاب کو کمپیئر کریں، یہ تو توہین قرآن ہے۔ کتاب الہی وہ جامع کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ انسان کے جتنے لیول ہیں، جتنی اس کی فکر کے لیول ہیں، جتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنا اس کے اندر عقل و شعور ہے، ایچ اینڈ ایوری پرسن کے لیول کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ جو درجہ انڈرسٹینڈنگ کا جس کا جتنا ہے، کوئی اس کلام الہی میں ہر لیول کے انسان کے علم کے کس معیار پہ ہے، فکر و دانش کے کس معیار پہ ہے، یا بالکل اس کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، ہر لیول کے انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا۔ یہ نہیں کہ اوکے میں اپر کلاس جو صاحبان علم ہیں بس میں ان سے بات کروں گا، انہی کو نصیحت کروں گا اور کسی سے میں گفتگو نہیں کروں گا، نہیں، ہر لیول کے لوگوں سے، بیسک سے لے کر اور صاحبان تقوی اور زہد اور اولیاء اور اوصیاء اور انبیاء اور مرسلین، ٹھیک ہے نا، ہر لیول کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، ان کو مخاطب کیا، ان کو گائیڈ کیا۔ جو صاحبان عقل و فہم تھے انہوں نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت کو اپنے گرہ میں باندھ لیا، اپنے دامن میں محفوظ کر لیا، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو کو اپنے عمل میں منتقل کر کے اپنا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کر لیا۔ ہم دیکھیں اول سے آخر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ہر لیول کے، ہر درجے کے لوگوں کے قصوں کو اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اور اس کے ایمان کے لیول کو اور ان کے کفر کو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کتاب الہی میں جو ہے وہ مینشن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اے لوگوں اس خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے قبل آنے والوں کو پیدا کیا تاکہ اس کی اطاعت و مغفرت کے ذریعے سے شاید تم پاک و منزہ ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام الہی کو نازل کرنا اور ہم سے گفتگو کرنے کا جو ریزن اور مقصد ہے وہ فقط ہماری طہارت اور پاکیزگی ہے، تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح المومنون کہ صاحبان تقوی جو ہیں بس انہی کو کامیابی ہے، مومنین کے لیے، صاحبان ایمان ہی کے لیے کامیابی ہے، اور جو ہے وہ باقی سب جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ جیسے سورہ والعصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کلام الہی ہے اس سے جو بھی ہدایت حاصل کرتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بشارت ہے اس کی ابدی زندگی کے لیے، کہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ تو جب ہمیں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ کتاب اور اللہ کی یہ گفتگو ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت سازی کرتی ہے، جب ہمیں اس میں اپنا فائدہ نظر آئے گا تو پھر ہمیں اس کی نہ تلاوت بوجھ لگے گی، نہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ادھر ہم نے توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو کھولا اور اللہ کی گفتگو لفظوں کی صورت میں اللہ نے ہمیں مخاطب کرنا شروع کر دیا، تو اس عین علم کی گفتگو سن کر کیسے ممکن ہے کہ انسان کے اندر وہ معرفت، وہ بصیرت، وہ نالج وہ گین نہ کرے کہ جو اس کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ دلچسپی کے ساتھ جیسے ہی ہم نے اس کتاب کو کھولا اور اللہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اگر ہم کلام الہی کو کھول کے یہ سوچیں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، تو ہم کیا، جب ہم سے کوئی ہم کو ایڈریس کرتا ہے، جب ہمیں کوئی مخاطب کرتا ہے تو ہمارا کیا اس کے ساتھ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ رسپانس بہت ضروری ہے۔ پہلا رسپانس جب کلام الہی کو ہم کھولتے ہیں تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب عام انسان ہم سے بات کرتا ہے، اس نے جو بات کہی اور ہمارے دل کو بھلی لگی تو ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا گفتگو فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی کہ جو ہمارے اندر خوف اور ہراس پیدا کرے تو ہم فوراً استغفر اللہ کہہ کر اس خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کلام الہی کے لیے معصومین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان فہم کے ساتھ اس کتاب کو کھولتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثنا کو اور اللہ کی حمد کو اور اللہ کی نعمات الہی کو کی آیات کو جب وہ پڑھتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے جو ہے کلمہ شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں
تحفے دیتا ہے انبیاء و مرسلین کی کو اس دنیا میں بھیجنے میں اور ان کو کتاب الہی کے ساتھ ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے، تو جب ہم وہ آیات پڑھیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ آرزو کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ول پاور دے کہ ہم ان انبیاء و مرسلین کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کر سکیں۔ پھر جب ہم اس طرح کی آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جیسے کہ فار ایگزامپل جب ہم آیت پڑھیں فضائل رسول اور آل رسول کے حوالے سے جب آیات پڑھیں تو ہمیں درود بھیجنا چاہیے، یہ ہماری رسپانس ہوگی اللہ کے جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو ہمیں بھی رسپانس کرنا ہے درود کے ذریعے سے، لفظ تشکر کے ذریعے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے، لفظ الحمدللہ کے ذریعے سے، اور جہاں جہاں وہ نظارت کی بات کر رہا ہے، اپنے عذاب کی بات کر رہا ہے، اور جہاں جہاں وہ غیظ و غضب کی بات کر رہا ہے، تو وہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ رسپانس ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو ہمیں رسپانس میں یہ ریئیکشن اپنا دینا چاہیے تاکہ ایک کنیکشن، ایک تعلق پیدا ہوگا، تو پھر وہ گفتگو ہمیں بہت ہی الائیو لگے گی، بہت ہی اپنے سے قریب تر اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ جیسے روبرو بیٹھ کے ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اور رب ہم سے بات کر رہا ہے، اور جب ظاہر ہے کہ ہم اس کو روبرو محسوس کریں اپنے ادراک میں، اپنے فہم میں، تو نیچرلی پھر ہمارے اندر وہ ادب اور آداب بھی پیدا ہوگا کہ ہم دیکھیں نا، اگر دنیا میں کوئی عالم یا کسی اسکالر اسپیکر کی ہم گفتگو سنتے ہیں تو کتنا ہمارا اس کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اور اس ریلیشن شپ میں ہمارے اندر جستجو ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر ہم اس اسکالر سے ہم رجوع کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ایکسپلین ذرا کر دیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سیم اسی طریقے سے اللہ کو میں مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایز اے اسکالر، کہ وہ ایز اے اسکالر ہمارے جو ہے ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے بھی اس طریقے کا ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ، ایک کلوزنس کا ریلیشن شپ ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کی گفتگو میں انٹرسٹ لینا چاہیے۔ اور جب ہم اس کی گفتگو میں انٹرسٹ لیں گے اور جہاں کوئی بات ہمارے فہم سے بڑھ کے، یعنی کہ جو ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے کہیں بڑی بات ہوگی، تو پھر ہم اللہ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اے پالنے والے، یہ پوائنٹ، یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آئی، تو میری رہنمائی فرمائی۔ یقین جانیے اس طریقے سے جب ہم کلام الہی کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو ہمیں فوراً کے فوراً رسپانس ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ لائیو گفتگو ہے۔ کلام الہی جو ہے وہ اللہ کی لائیو ٹرانسمیشن ہے کہ جو ہم سے کر رہا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو رسپانس دیں گے، اللہ ہمارے ذہن کو جو ہے وہ اس کے حجابوں کو کھولتا چلا جائے گا، اور پھر معنی و مطالب کا ایک سمندر کہ جس میں ہم بہنے شروع ہو جائیں گے، اور اس ہم یہ گہرائی میں خود بخود اللہ کے کرم سے ہم جانا شروع ہو جائیں گے، اور ہماری فہم اور ادراک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم پیغام کلام الہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ کہیں بھی ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی شک اور کوئی اس طریقے سے کنفیوژن پیدا ہوئی کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر کلام الہی تو ابتدائی ہی میں کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کتاب ایسی سالڈ کتاب ہے کہ کہیں بھی تمہیں کنفیوژن ہو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، تو یہی کتاب تمہیں تمہارا اس کنفیوژن جو ہے اس کو دور کر دے گی، تمہیں گائیڈ کرے گی، اور پھر تم جس معنی و مطالب کو نہیں سمجھ سکے، اس کی اگلی آیات جو ہیں اس کو مزید
ایکسپلین کریں گے تمہارے سامنے تشبیہات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے. اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں مثالوں کے ذریعے سے، یعنی کہ کچھ آیات ہیں محکم ہیں جو کہ سالڈ ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور بہت آیات ہیں کہ جو کہ سمجھنے انڈائریکٹ گفتگو ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے کنفیوژن ہو سکتا ہے، کئی معنی اور مطالب اس میں سے نکل سکتے ہیں. انسان اپنے اپنے لیول کے ذہنی سوچ کے حساب سے اس کے معنی و مطالب نکالتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایگزامپلس کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے وہ آیات کے جو انسان کے ادراک اور علم کی وجہ سے وہ کنفیوژن کے شکار ہے. ورنہ کوئی بھی کلام الہی کی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کنفیوژن پیدا ہو یا جو کہ واضح نہ ہو، کہ جس کا کوئی گرے ایریا ہو. ممکن نہیں ہے، گفتگو رب ہے، وہاں پہ گرے ایریا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو ایچ اینڈ ایوری بات کی لاجک، ریزن، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. تو مثالوں کے ذریعے سے وہ ہم جیسے لوگوں کو کہ جن کا علم قلیل ہے اور نہیں سمجھ پا رہے، تو مثالوں کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر قرآن کے یہ نور ہے جو ہمارے قلب کی ظلمتوں اور تاریکی کو ختم کر کے اور ہمارے قلب کو نور ایمانی سے منور کر دے گا. اور جہاں نور ایمانی ہمارے قلب میں پیدا ہو گیا تو پھر وہ یہ چراغ ہوگا کہ جب ہم صراط مستقیم پر اس نور ایمانی کے چراغ کو لے کر چلیں گے تو اس صراط مستقیم پر کہیں اتار چڑھاؤ، کہیں رکاوٹیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو بار بار کلام الہی نے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے، جو کہ اولاد آدم کا دشمن ہے، اور وہ آدم کی وجہ سے کہ ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا اور اس نے انکار کر دیا، اس کے اندر غرور و تکبر آ گیا، وہ مادہ پرست تھا. یہاں یہ بھی بتایا کہ مادہ پرست ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ مادے کی طرف فوکس کرتے ہیں. لہٰذا اس نے جو ہے اس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، تو اس نے وہیں پہ قسم کھا لی کہ میں جو ہے اولاد آدم کو بہکاؤں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اجازت بھی دے دی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ اولاد آدم میں جو مخلص بندے ہیں، جو حقیقتاً اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کو یہ گمراہ نہیں کر سکے گا. تو اللہ کی نگاہ ان صاحبان ایمان اور تقوی پہ تھی کہ یہ تو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم گمراہ کرنا چاہو تو کر لو. تو خود اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں ان بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. ہم وہ ویک ایمان رکھنے والے ہیں جو شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. ویسے تو ہم اپنے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں اپنی عبادتوں پہ، اپنے دین پر، کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور ہم وحدانیت کے ماننے والے ہیں، اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں. مگر یہ کہ ہم شیطان کے شکنجے میں اگر ہیں اور اس کے ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا شمار اس لیول کے صاحبان ایمان میں نہیں ہے کہ جن کے لیے خود شیطان نے کہا کہ نہیں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کر سکوں. تو انشاءاللہ اسی اینگل سے ہم قرآن میں اپنا انٹرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ جو آج ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام میں پوائنٹ شیئر کیے، انشاءاللہ آج جب آپ کلام الہی کی تلاوت کریں گے تو ایک پازیٹیو چینج اپنے اندر محسوس کریں گے. اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پلیز میرے ساتھ شیئر کیے گا کہ اگر آج کی گفتگو نے آپ کے نظریے کو بدلا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو آپ نے ان تمام چیزوں کو محسوس کیا، تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مزید پوائنٹ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی. ہدایت ٹی وی، اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. پلیز ہدایت ٹی وی پہ جو اسپیشل چیریٹی کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، ماہ رمضان میں کیا ہوا عمل خیر، انفاق اور صدقہ خیرات، اس کا جو اجر ہے
وہ 1000 گنا زیادہ ہے عام دنوں میں. تو کیوں نہ اس ایام کی اجر و ثواب کو کسب کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہیں اس چیریٹی کی طرف بھی، اور جتنی بھی چیریٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے تو ضرور اپنے مال سے جو ہے وہ انفاق کریں. اگلے ہفتے تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.